کہانی دوست کو شکار پر لے جا کر۔ اسد اور آریان پنجاب کے گجرانوالہ کے ایک پرسکون اور سرسبز علاقے میں پہنچے، جہاں درختوں کی گھنی چھاؤں اور ہلکی ہلکی ہوا نے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ آریان نے گاڑی کی رفتار کم کی اور اسد کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس مسکراہٹ میں چھپی ہوئی معصومیت اور دل کی دلچسپی نے آریان کے دل کو بے چینی سے بھر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن کچھ خاص ہوگا، کیونکہ وہ اپنے دل کی سب سے چھپی ہوئی بات اسد کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں لمحہ خراب نہ ہو جائے۔ دونوں دوست جنگل کی گہرائی کی طرف چلنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کی خوشبو اور درختوں کی سرسراہٹ ان کے دل کی دھڑکنوں میں گھل رہی تھی۔ اسد نے خوشی سے کہا، آریان، یہ جگہ واقعی لاجواب ہے، میں نے کبھی ایسی وادی نہیں دیکھی۔ آریان نے دل میں سوچا کہ یہ لمحہ اس کے لیے بھی لاجواب ہے، کیونکہ وہ اسد کے قریب ہے اور اس کے دل کی دھڑکنیں سن سکتا ہے، جیسے وہ خود بھی اس لمحے کا حصہ بن گیا ہو۔ وہ دونوں ایک چھوٹے جھیل کے کنارے پہنچے۔ پانی کی سطح پر سورج کی سنہری شعاعیں پڑ رہی تھی اور آریان نے محسوس کیا کہ یہ منظر اسد کے چہرے پر ایک نرم روشنی ڈال رہا ہے، جس میں محبت اور سکون دونوں جھلک رہے تھے۔ آریان نے ہمت کر کے کہا، اسد، میں نے تمہیں ہمیشہ دوست سمجھا، لیکن آج مجھے لگتا ہے تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ اسد کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی۔ کچھ لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر اس کی مسکراہٹ نے آریان کے دل کو ایسا سکون دیا کہ لگتا تھا جیسے دنیا کی ہر پریشانی ختم ہو گئی ہو۔ اسد نے آہستہ سے کہا، آریان، میں بھی تمہیں ہمیشہ کچھ زیادہ محسوس کرتا رہا ہوں، بس کبھی کہہ نہیں پایا۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، جھیل کے کنارے بیٹھ کر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، دل کی دھڑکنوں کو ایک دوسرے کے احساس میں محسوس کرتے ہوئے۔ وقت رک سا گیا، وادی کی ہر چیز ان کے جذبات کی گواہ بن گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کے سنہرے رنگ دونوں کے چہرے پر محبت کی نرم روشنی ڈال رہے تھے۔ آریان نے آہستہ سے اسد کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں یہ لمحہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے۔ اسد نے مسکرا کر کہا، یہ لمحہ صرف ہمارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اس کی حفاظت کریں۔ رات کے اندھیرے نے وادی پر چھا لیا، لیکن ان کے دلوں کی روشنی ہر تاریخی لمحے کو چیر رہی تھی۔ ستارے جیسے ان کے جذبات کی گواہی دے رہے تھے۔ صبح کے پہلے شعاعوں کے ساتھ وہ شکار کی تیاری کرنے لگے، لیکن اس بار ان کے دلوں میں محبت کی طاقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ ہر قدم جو وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھتے، ہر آنسی جو ایک دوسرے سے نکلتی، وہ ایک داستان بن رہی تھی۔ جنگل کی خاموشی، پرندوں کی چہچہاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ اور ان کی دھڑکنیں سب مل کر ایک رومانی ساز بن گئے، جو ہر لمحہ انہیں ایک دوسرے کے قریب لے جا رہا تھا۔ دن کے اختتام پر جب شکار ختم ہوا اور وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف آئے، آریان نے اسد کے کان میں کہا، شاید شکار کی اصل خوشی یہ نہیں، اصل خوشی تو تمہارے ساتھ یہ وقت گزارنا ہے۔ اسد نے سر ہلایا، آنکھوں میں محبت اور دل میں سکون لیے اور کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا اور میں چاہتا ہوں یہ ہر دن ہمارے زندگی کا حصہ رہے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، جنگل کے راستے سے واپس آتے ہوئے دل میں ایک دوسرے کی محبت کو تامے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سفر صرف شکار کا نہیں بلکہ ان کے دلوں کی سفر کا آغاز تھا، جو ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا تھا۔ اور یہ لمحہ، یہ محبت، یہ جذبات ان کے درمیان ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہر آنے والے دن میں نئی خوشی، نئی یادیں اور نئی محبت لے کر، اور یوں دوست کو شکار پر لے جا کر دو دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ اور وادی کی خاموشی میں یہ رومانی اور جذباتی داستان بس ایک یادگار لمحے کی طرح رہ گئی، جو ہمیشہ ان کے دلوں میں روشنی کی طرح چمکتی رہی، یاد دلاتی رہی کہ حقیقی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ہر لمحہ جو ایک دوسرے کے ساتھ گزریں گے وہ محبت اور جذبات کی ایک نئی روشنی میں جھلکتا رہے گا۔ اگلے دن اسد اور آریان دوبارہ وادی میں واپس آئے، لیکن آج کا دن پہلے سے بھی زیادہ خاص محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ گزشتہ دن کے لمحے ان کے دلوں میں ایک نئے جذبے کی روشنی جلا چکے تھے۔ آریان نے گاڑی روک کر اسد کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی نرم مسکان دیکھی جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا ہر لمحہ ان کی رومانی سفر کو اور مضبوط بنائے گا۔
جنگل کے سمت چلتے ہوئے آہستہ آہستہ ہوا میں خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کو اور پرکشش بنا دیا۔ اسد نے آریان کی طرف دیکھا اور کہا، تم واقعی ہر لمحہ خاص بنا دیتے ہو، یہاں کی خاموشی بھی آج کچھ کہہ رہی ہے۔ آریان نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لمحہ واقعی ان کے لیے یادگار ہے، کیونکہ وہ صرف شکار کے لیے نہیں آئے بلکہ ایک دوسرے کی موجودگی میں دل کی باتیں کرنے آئے تھے۔ وہ دونوں ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آریان نے اسد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہر دن ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزاروں، یہاں کی یہ وادی، یہ ہوا، سب کچھ صرف ہمارا ہے۔ اسد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ آہستہ سے بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں آریان، اور میں کبھی نہیں چاہتا کہ یہ لمحے ختم ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور خاموشی میں صرف اپنی موجودگی سے ایک دوسرے کے دلوں کو محسوس کر رہے تھے۔ سورج کی سنہری روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی اور ہر لمحہ ایک نیا رومانی احساس جنم لے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آریان نے اسد کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور کہا، کاش یہ لمحہ رک جائے اور ہم ہمیشہ اسی روشنی میں رہیں۔ اسد نے سر ہلایا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم رہیں گے آریان، اور یہ وادی، یہ جنگل، یہ ہر لمحہ میں یاد دلائے گا کہ ہماری محبت کتنی گہری ہے۔ وہ دونوں جنگل کی گہرائی میں چلتے گئے اور ہر قدم کے ساتھ ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے رہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ اور زمین کی خوشبو، سب کچھ ان کے دل کی محبت کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ ایک چھوٹے جھیل کے کنارے پہنچ کر آریان نے کہا، آج ہم کچھ خاص کریں گے، کچھ ایسا جو ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے۔ اسد نے دلچسپی سے پوچھا، کیا؟ آریان نے سر ہلایا اور کہا، بس ایک لمحہ جہاں ہم صرف ایک دوسرے کی موجودگی میں اپنی محبت کو محسوس کریں۔ اور وہ دونوں جھیل کے کنارے بیٹھ گئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ سورج کی روشنی پانی کی سطح پر چلک رہی تھی اور اس منظر نے ان کے جذبات کو اور بھی گہرا کر دیا۔ آریان نے آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں ہر دن ہر لمحہ ہم اسی وادی میں آئیں، یہاں جہاں ہماری محبت نے پہلی بار اپنی جھلک دکھائی۔ اسد نے جواب دیا، میں وعدہ کرتا ہوں ہر سال یہاں آؤں گا اور ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ رات کے قریب جب وادی پر چاندنی چھا گئی، آریان نے اسد کو قریب کھینچ کر کہا، یہ لمحہ، یہ رات، یہ محبت، سب کچھ صرف ہمارا ہے۔ اسد نے اپنے دل کی گہرائیوں سے کہا، ہمیشہ ہمارا رہے گا اور یہ وادی ہمیشہ ہمارے جذبات کی گواہ رہے گی۔ وہ دونوں چپ چاپ جھیل کے کنارے بیٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے ہر لمحہ ایک دوسرے کے قریب اور محبت کو زیادہ مضبوط بنا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ رات کا سکوت اور ہوا کی ٹھنڈی لہر نے ان کے جذبات کو اور بھی پرکشش بنا دیا اور ہر لمحہ ان کے دل میں ایک نئی کہانی لکھ رہا تھا۔ صبح کے پہلے شعاعوں کے ساتھ وہ شکار کی تیاری کرنے لگے، لیکن اس بار ان کے دلوں میں محبت کی طاقت نے ہر لمحے کو خاص بنا دیا۔ ہر قدم جو وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھتے، ہر ہنسی جو ایک دوسرے سے نکلتی، وہ ایک رومانی داستان بن رہی تھی۔ جنگل کی خاموشی، پرندوں کی چہچہاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ اور ان کی دھڑکنیں سب مل کر ایک موسیقی کی مانند ان کے جذبات کو بیان کر رہی تھی۔ دن کے اختتام پر جب شکار ختم ہوا اور وہ واپس گاڑی کی طرف آئے، آریان نے اسد کے کان میں کہا، یہ وادی، یہ لمحے، یہ محبت، سب کچھ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گا۔ اسد نے سر ہلا دیا، آنکھوں میں خوشی اور دل میں سکون لیے اور کہا، ہمیشہ اور ہر دن ہر لمحہ تمہارے ساتھ۔ وہ گاڑی میں بیٹھے جنگل کے راستے سے واپس آتے ہوئے دل میں ایک دوسرے کی محبت کو تھامے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سفر صرف شکار کا نہیں بلکہ ان کے دلوں کا سفر کا آغاز تھا جو ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا تھا۔ اور یہ لمحہ، یہ محبت، یہ جذبات ان کے درمیان ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہر آنے والے دن میں نئی خوشی، نئی یادیں اور نئی محبت لے کر، اور یوں دوست کو شکار پر لے جا کر دو دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ اور وادی کی خاموشی میں یہ رومانی اور جذباتی داستان بس ایک یادگار لمحے کی طرح رہ گئی جو ہمیشہ ان کے دلوں میں روشنی کی طرح چمکتی رہی، یاد دلاتی رہی کہ حقیقی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ہر لمحہ جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے وہ محبت اور جذبات کی ایک نئی روشنی میں جھلکتا رہے گا، اور ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ ان کے لیے محبت اور
رومانیت کی ایک نئی داستان رقم کرتا رہے گا۔ تیسرے دن آریان اور اسد دوبارہ وادی میں واپس آئے، لیکن آج کا دن مختلف تھا۔ آج کے لمحے میں وہ دونوں اپنے دل کی گہرائیوں کو اور بھی قریب سے محسوس کر رہے تھے۔ ہر قدم، ہر سانس اور ہر ہنسی میں ایک نئی خوشبو اور رومانی احساس چھپا ہوا تھا۔ آریان نے اسد کی طرف دیکھا اور کہا، کاش یہ لمحے ختم نہ ہو۔ اسد نے آہستہ سے مسکرا کر جواب دیا، ہم ہمیشہ انہیں یاد رکھیں گے اور یہ وادی ہماری محبت کی گواہ رہے گی۔ آریان نے آہستہ سے کہا، ہم نے ایک دوسرے کی دل کی گہرائی کو پہچانا ہے اور یہ لمحے ہمیں زندگی بھر کے لیے محفوظ بنائیں گے۔ اسد نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسوؤں کی نرم روشنی اور دل میں خوشی کے جذبات لیے، اور کہا، تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے اور آج کے بعد میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ رات کے قریب جب وادی پر چاندنی پھیلی، وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے اور دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے خاموشی میں صرف ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون تلاش کرنے لگے۔ ہر لمحہ ایک دوسرے کی قربت اور محبت کو محفوظ کر رہا تھا، اور ہر یاد، ہر ہنسی اور ہر احساس ان کے دلوں میں ایک نئے روشنی پیدا کر رہا تھا۔ آریان نے آہستہ سے کہا، یہ لمحے، یہ محبت اور یہ وادی ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اسد نے سر ہلایا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہماری محبت ہمیشہ قائم رہے گی اور ہر دن، ہر لمحہ ہمیں یاد دلائے گا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ صبح کے پہلے شعاؤں کے ساتھ وہ شکار کی تیاری کرنے لگے، لیکن اس بار ہر لمحہ، ہر قدم اور ہر سانس محبت سے بھرا ہوا تھا۔ دن کے اختتام پر جب وہ واپس گاڑی کی طرف آئے، آریان نے اسد کے کان میں کہا، یہ وادی، یہ لمحے اور یہ محبت، سب کچھ ہمیشہ دلوں میں رہے گا۔ اسد نے آنکھوں میں خوشی اور دل میں سکون لیا اور کہا، ہمیشہ اور ہر دن، ہر لمحہ تمہارے ساتھ۔ وہ گاڑی میں بیٹھے جنگل کے راستے سے واپس آتے ہوئے دل میں ایک دوسرے کی محبت کو تھامے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سفر صرف شکار کا نہیں بلکہ ان کے دلوں کا سفر کا اختتام بھی ہے، جو ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا تھا۔ اور آج کے دن کے ہر لمحے نے ان کے دلوں میں ایک نئی امید، ایک نئی خوشی اور ایک نئی محبت کی روشنی پیدا کی۔ وہ جانتے تھے کہ ہر آنے والا دن انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آئے گا، اور یہ کہانی جو آج یہاں ختم ہو رہی تھی ہمیشہ ان کے دلوں میں ایک یادگار لمحے کی طرح رہ جائے گی۔ اور ہم ناظرین سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ نے اس کے ہر لمحے میں محبت اور جذبات محسوس کیے؟ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند ہو تو ہمارے چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی کہانی فوری مل سکے، کیونکہ آپ کی محبت اور فیڈنگ ہی ہمیں مزید خوبصورت اور ایموشنل کہانیاں لانے کی تحریک دیتی ہے۔ دوستو، آپ کی دل کی یہ آواز اور ہماری کہانیاں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ شکریہ۔